والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الشارع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار صاحب شریعت، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ سوال پہ غور کیجئے گا اور پھر جواب پہ ذرا توجہ دیجئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں کو کھانا کھلانا، ہر ایک کو سلام کرنا، خواہ اس سے تمہاری جان پہچان ہے یا نہیں، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ ہمارے ساتھ ناظرین آپ نے آج انشاءاللہ ضرور جڑے رہنا ہے، کیونکہ آج ایک انتہائی ممتاز صحابی رسول حبر الامہ ترجمان القرآن حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں مل کے چلیں گے۔ ذہن میں رکھیے کہ آسمان صحابہ پر اور علم کی سب سے بلند ترین کہکشاں میں ایک ایسے چمکدار ستارے کی بارگاہ ناظرین کہ جن کی بارگاہ کو رہتی دنیا تک ہم جھک جھک کر سلام پیش کرتے رہیں گے، جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا جان جناب عباس علیہ السلام کے نور نظر ہیں، جن کی ولادت شیب ابی طالب میں قید کے دنوں میں ہوئی، جن کو اس کائنات کی سب سے عظیم اور سب سے میٹھی گٹھی یعنی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گٹھی نصیب ہوئی، جن کو یہ اعزاز نصیب ہوا کہ جن کے وجود میں جو سب سے پہلی خوراک اتری وہ لعاب دہان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت اتری، جن کے بیشتر اوقات ہجرت مدینہ کے بعد سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہی گزرا کرتے تھے، جنہوں نے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب بیداریاں اپنی نگاہوں سے دیکھی، جنہیں کائنات کے سب سے عظیم حجرے میں اپنے لڑکپن میں باقاعدہ آرام کرنے کا موقع ملا، جن کا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں رات کے مخصوص پہر میں وضو کا پانی پیش کرنا اس قدر مقبول مقبول بارگاہ ہوا کہ کن کی کنجی کی زبان مبارک سے ایسی دعا نصیب ہوئی کہ رہتی دنیا تک حبر الامہ اور ترجمان القرآن کا لقب اگر کسی ہستی کے نام کے ساتھ جڑا تو وہ ہستی خاتم المہاجرین کے پیارے سے شہزادے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ ناظرین کرام، کیا شان ہے حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مدینۃ العلم کے چشمہ علم سے براہ راست جی بھر کے سیراب بھی ہوئے، اور یہ اسی فیضان کا نتیجہ تھا ناظرین کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ایسا صحیفہ تھی جس میں تمام علوم و معارف جمع ہو گئے تھے، قرآن کیا، تفسیر کیا، حدیث کیا، فقہ کیا، ادب کیا، شعر و شاعری کیا، فرائض کیا، مغازی کیا، یعنی کوئی ایسا علم نہ تھا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حفظ وافر عطا نہ کیا ہو۔ یعنی روایات ہی بتاتی ہیں کہ آپ کے گھر کے باہر لوگوں کا جم غفیر رہا کرتا تھا، اور لوگ موضوع کے اعتبار سے آپ سے اپروچ کیا کرتے تھے، اور آپ موضوع کے اعتبار سے ان کو بلا کے ان کے سوالات کے جوابات دیا کرتے تھے، اور ایک طویل قطار لوگوں کی لگی رہتی تھی، تمام صحابہ کرام اور پھر بعد میں ناظرین آنے والے محدثین اور فقہاء نے آپ کے علمی مقام اور مرتبے کا باقاعدہ اعتراف بھی کیا ہے، اور یہ تسلیم کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو بہت بلند مقام عطا کیا۔ یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسی شخصیت سے جب قرآن کی کسی آیت کے متعلق سوال ہوتا تو وہ سائل کو یہ فرما کر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھیج دیا کرتے تھے کہ یہ قرآن کے سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین ایک ایسے جلیل القدر صحابی رسول ہیں جو علم و فضل کے بحر بے قرار ہونے کے ساتھ ساتھ تقوی و طہارت کے پیکر تھے۔ یاد رکھیے گا، یہ جو آج ہمارے یہاں انفارمیشن کی اور نالج کی دنیا کے اندر ہم اس وقت بہت زیادہ جو ہیں وہ بہت ڈیپ ڈاؤن چلے گئے ہیں، بہت سی جگہوں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ
زبان تک صرف علم نظر آتا ہے، تقوی اور طہارت کا نام ہی نہیں ہے۔ لیکن یہاں معاملہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ان کے نام رہتی دنیا تک زندہ رہیں گے کہ تقوی اور طہارت کیا آپ مکمل طور پہ کرتے، دن کے روزے دار اور رات کے عبادت گزار تھے، بوقت سحر مغفرت کے طلبگار رہتے، خشیت الہی سے زار و قطار رونے والے تھے، جب خشیت الہی کا غلبہ ہو جاتا تو آنسوؤں کی جھڑی لگ جایا کرتی تھی، کتاب الہی کے رموز و اسرار کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے، امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تنہا فرد جن کو مفسر قرآن اور ترجمان القرآن ہونے کا اعزاز لا زوال حاصل ہوا۔ یعنی قرآن کی یوں کہیے کہ اسپوکس پرسن تھے، یعنی وہ قرآن جو اللہ کا ترجمان ہے، پچھلے انبیاء کا ترجمان ہے، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ترجمان ہے، دین اسلام کا ترجمان ہے۔ اس قرآن کے ترجمان ہونے کا اگر کسی کو شرف نصیب ہوا یا تاج کسی کے سر اقدس پہ سجا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ساتھ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ شان ہے کہ آپ کا شمار ان مخصوص صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں ہوتا ہے جو علم حدیث کے سلاطین سمجھے جاتے ہیں۔ اگر حدیثوں کی کتابوں سے ان کی روایات الگ کر دی جائیں تو ان کے بہت سے اوراق سادہ رہ جائیں گے۔ روایات کی کثرت ان کی محنت، جستجو اور ذوق علم کا ہی نتیجہ تھی۔ بہت سی روایات آپ نے براہ راست خود زبان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے، اور یہ تقریباً آپ ذہن میں رکھیے گا کہ تقریباً 3 برس کا اسپیل بنتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے بڑی عطا ہے آپ کے اوپر۔ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ سفر و حضر میں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے، حاضر باش غلام کی طرح رہتے تھے۔ سفر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار ہوتے، وضو کا پانی رکھتے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعائیں حاصل کرتے، یعنی قربان جاؤں صاحب، قربان جاؤں آپ کے مقام و مرتبے پہ کہ کیا عطا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان پر ہوتی ہوگی۔ جس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ فرمایا اس وقت آپ کی عمر صرف 13 برس تھی، 13 ایئرز۔ ناظرین ذرا سوچئے، آگے جا کے اس پہ بات کریں گے صاحب کہ اس عمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا مقام عطا کیا۔ پھر عرب کے گوشے گوشے سے تنہا جا کر حدیث کی صورت علم رسول کو اس عاجزی سے اور مشقت سے جمع کیا کہ جس کی مثال مثالوں میں نہیں ملا کرتی۔ اپنی پوری زندگی کو آپ نے 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ ایک حصہ یہ تھا کہ جس میں تحصیل علم کیا کرتے تھے، اور دوسرا حصہ یہ تھا کہ درس و تدریس اور اشاعت دین متین کے لیے اپنے آپ کو مکمل طور پر وقف کر کے رکھ دیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اپنی عالمانہ حیثیت اور بے شمار خوبیوں کی بنا پر خلفائے راشدین کا مشیر ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے مولا کائنات تک آپ ساتھ ہی رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در پہ ناظرین سائلین کا ایک جم غفیر رہتا، فقہ والے بھی آپ کے پاس آیا کرتے تھے، قرآن والے بھی آپ سے فیض اٹھایا کرتے تھے، حدیث والے بھی آپ سے فیضیاب ہوا کرتے تھے، شعر و ادب والے بھی آپ سے سوالی بن کر آپ کے در پہ کھڑے ہوا کرتے تھے، اور وہ اپنے علم کی وسیع تر وادی سے ہر ایک کی علمی پیاس کو بجھایا کرتے تھے۔ اکابر صحابہ کرام جو عمر و مرتبے میں آپ سے بڑے تھے، آپ کے علمی مقام کے معترف تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں شیوخ بدر کے ساتھ آپ کو باقاعدہ بٹھایا کرتے تھے، جبکہ اس وقت آپ نوجوان تھے اور بڑے بڑے مسئلوں پر آپ کی رائے کو فوقیت دیا کرتے تھے۔ اگر میں غلط نہیں، شاید اس وقت آپ کی عمر 16 یا 17 برس کے قریب ہوگی ناظرین، لیکن مقام و مرتبہ کیا تھا؟ آئیے آغاز کرتے۔ ہمارے ساتھ اس وقت 2 شخصیات موجود ہیں جو یقیناً کسی طرح محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہے، ہمارے بزرگ محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب تشریف فرما ہیں۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب تشریف فرما ہیں، اور آخر میں انشاءاللہ ملک ممتاز سناخہ سینئر سناخہ جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب منقبت کا نذرانہ پیش فرمائیں گے۔ پروفیسر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ بڑی کمال ہستی صاحب، کمال ہستی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ آئیے سب سے پہلے ان کا جو انفرادی شخصی انٹروڈکشن ہے وہ ذرا ظاہر ہے قرآن، احادیث، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبھی نے آپ کا انٹروڈکشن دیا، آئیے اس میں ذرا ان رفتوں میں حصہ ڈالیے۔ دوسرا جو خاندانی رفتیں ہیں آپ کی، ذرا اس کو بھی بیان فرمائیں، اور پیدائش صاحب جن حالات میں آپ کی ہوئی، شیب ابی طالب کا موقع، اور پھر میرے سرکار علیہ السلام نے جو عنایتیں فرمائی ہیں، آغاز کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب، اللہ جل مجدہ ہماری ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے کہ جن پاک لوگوں کا نام ہم لے رہے ہیں ان کے صدقے میں ہمیں دین اسلام کی سچی محبت نصیب ہو جائے، اور ہم
اپنے اخلاق و معاملات کو سنت نبوی میں ڈھال کر دنیا میں کھوئے ہوئے مقام کو دوبارہ حاصل کر سکیں۔ آمین۔ جس عظیم شخصیت کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، ان کے اگر حسب و نسب کو دیکھ کر ان کے شخصی وقار کی طرف توجہ ڈالیں تو کس کی ہمت ہے کہ ان کو کما حق ہو زبان پر لا سکیں۔ واہ! یعنی صرف یہ نہیں کہ آپ حضرت ہاشم کے پڑپوتے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، حضرت عباس کے بیٹے ہیں، بلکہ عظمت یہ ہے کہ ایک چچا زاد امام المرسلین ہیں۔ واہ بھائی کیا کہنے، اور ایک چچا زاد امام الاولیاء ہیں۔ واہ 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 کیا کہنے، کیا یعنی کہنے۔ نبوت اور ولایت کے سائے میں اس دنیا میں تشریف لانے والے، اور والدہ کی عظمت دیکھیے۔ پھر ذرا بیچ میں ایک لقمہ اور دے دیجئے نا، پھر ایک چچا کی بھی بات کر لیں کہ جو سید الشباب اہل الجنہ ہیں، تو دوسرے جو ہے خاتم المہاجرین ہیں۔ والد گرامی خاتم المہاجرین ہیں۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا علمی حلقوں میں ہر وہ درس جہاں کہیں قرآن و سنت کی تعلیم دی جا رہی ہے، ایک عظیم مرتبہ اور مقام ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کی والدہ طیبہ کی طرف اگر ہم جائیں، حضرت ام الفضل لبابہ، یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بعد دوسری خاتون ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ شرف سننے والوں کو یقیناً ایک ایمانی لذت اور حلاوت عطا کرے گا کہ حضرات حسنین حضرت ابن عباس کے رضائی بھائی ہیں۔ آہا، ام الفضل کو حضرات حسنین کو بھی دودھ پلانے کا شرف سبحان حاصل ہوا اللہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ان کی جب دنیا میں تشریف آوری ہے، وہ منظر یہ ہے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں ہیں، اور آپ کا پورا خاندان ان کے ساتھ ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی ان میں شامل ہیں۔ لیکن جب حضرت ابن عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ماں کا دنیا میں آنے کا وقت آتا ہے تو سیدنا حضرت عباس اپنے بھتیجے کے پاس آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور دلی ایک کلک بیان کرتے ہیں کہ کیا ہوگا، کیونکہ جن حالات میں شیب ابی طالب میں وقت گزر رہا تھا، اس کا تو تصور انسان کے قلب کو ہلا کر رکھ دیتا ہے کہ کن مشکل حالات میں جب انہوں نے آ کر کہا کہ میرے ہاں یہ مسئلہ ہے، تو رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ چچا جان آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ لعل اللہ ان یقر اعیننا بغلام، اللہ ایک لڑکے کے ذریعے ہماری آنکھیں ٹھنڈی کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب اندازہ لگائیں کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم چچا جان کو نہ صرف تسلی اور تشفی دے رہے ہیں، بلکہ ساتھ ہی یہ خوشخبری بھی دے رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں بیٹا عطا کرنے والا ہے، اور وہ بیٹا ایسا ہوگا کہ ان یقر بأعیننا، کہ ان کی بدولت ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ پھر آپ نے جب جنم لیا اور سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ دنیا میں تشریف لائے، تو حضرت عباس آپ کی خدمت میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو، یعنی وہ تو بعد کی باتیں بھی آپ نے ذکر کر دیں کہ کبھی کندھے پر بٹھایا، کبھی سواری پر سوار کیا، لیکن یہاں پر آپ یہ منظر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس کو گود میں لے کر اپنا لعاب دہن ان کے حلق میں اتار کر تہنیک فرما رہے ہیں۔ آئے ہائے ہائے، کائنات کی سب سے عظیم گٹھی آپ کے وجود میں جا رہی ہے۔ یعنی جس لعاب دہن کے لیے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم تڑپا کرتے تھے، اور انہیں تو حضور علیہ السلام کا لعاب دہن جب بھی نصیب ہو جاتا، صرف یہ نہیں کہ منہ پر ملتے تھے، ان کو اپنے حلق میں اتارنے کو اپنے لیے باعث افتخار۔ عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا، کیا زبردست واقعہ ہے وہ تو، حدیبیہ کا وہ کیا کمال شاندار روایت۔ تو یہ ایک اس شرف کے ساتھ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، اور اس کے بعد نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو ایک مستقل تعلق بنا ہے،
حضرت ام الفضل اور حضرت میمونہ جو ام المومنین ہیں یہ آپس میں سگی بہنیں ہیں. آہا سبحان اللہ. اور حضرت میمونہ بنت حارث جو ہیں حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، ہماری مومنوں کی پیاری ماں، وہ اپنے اس اپنے بھانجے سے، اپنی بہن کے بیٹے سے بے حد پیار کرنے والی ہیں، اور ان کی بدولت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو عظیم نعمتیں ملیں. ٹھیک ہے. اور ان نعمتوں کو پا کر آخر میں ان کا ذکر کرتے ہوئے جو اہم بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج اگر علمی حلقوں میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بلندیوں پر فائز ہیں تو اس کا شرف اس بات سے شروع ہوتا ہے کہ انہوں نے علم کے ساتھ حب رسول کو اہمیت دی. اچھا ایک بات آپ دیکھیں کیسی کمال بات ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے کئی رشتے بنے نا. یعنی ایک تو آپ چچزاد بھی ہوئے، پھر ساتھ ساتھ سرکار علیہ السلام آپ کے خالو بھی ہوئے. خالو بھی کیونکہ حضرت میمونہ سلام اللہ علیہ کی وجہ سے جو ہے آپ خالو بھی ہوئے. اچھا اب ذرا میں چاہتا ہوں تھوڑا سا علمی مقام مرتبہ پہ بات کریں، پھر آگے جا کے سرکار علیہ السلام کی صحبت سے آپ کو کیا نصیب ہوا وہ ساری گفتگو ہم کریں گے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جب آپ کی شخصیت کو ہم پڑھتے ہیں تو آپ کی شخصیت کا ایک بڑا نمایاں پہلو میں نظر آتا ہے علمی جستجو کے حوالے سے. یعنی علم کی آپ میں بے انتہا جستجو تھی. اور دوسری بات خاص طور پہ یعنی وہ جو ایک نسبی تفاخر ہوتا ہے آپ اس کو بالکل ایک طرف رکھ کے انتہائی ڈاؤن ٹو ارتھ اس اعتبار سے تھے کہ علم کا بہت ادب کیا کرتے تھے اور جن کا علمی مقام تھا ان کا بہت ادب کیا کرتے تھے. تو وہ جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادب کیا کرتے تھے وہ کیا تھا. اور خاص طور پہ جو آپ کی محافل کے بارے میں بتایا جاتا ہے صاحب کہ ایک لوگوں کا جمع غفیر ہوتا تھا. بتائیے. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. جنید بھائی آج بڑی محترم شخصیت کا ذکر کرنے کے لیے ہم یہاں موجود ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمہ جہت ان کا تعلق ہے. ویسے تو کافی ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدت کی یہ بات سنا کے بات ختم کر دی کہ تجھ سے ہے در سے ہے سگ اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو. کہ کسی کو ایسے بھی نسبت مل جائے تو وہ بڑا باکمال ہے، اور جس کے 20 رشتے رسول اللہ سے ہوتے ہو اس کی کیا عظمت و شان. اللہ اکبر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر انہوں نے علم کے فضائل سنے تھے. کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 4 ہونا 5ویں نہ ہونا. عالم ہونا، متعلم ہونا، علماء سے پیار کرنے والا ہونا اور ان کی صحبت میں بیٹھنے والا ہونا، 5ویں نہ ہونا. یہ 4 نصیحتیں سرکار نے آپ کو فرمائی تھی. جی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری امت کے لیے. پوری امت کے لیے. اچھا ٹھیک ہے. ان 4 کے علاوہ کچھ نہیں ہونا. ٹھیک. جس نے ان 4 کے علاوہ کسی اور 5ویں سے تعلق جوڑا تو فرمایا وہ ہلاک ہو گیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا شروع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلق علم والے لوگوں سے جوڑ دیا تھا. ٹھیک. حالانکہ ضرورت نہیں تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے بعد بھی ان کو کسی کی بارگاہ میں جانے کی. ٹھیک. لیکن علم کی جستجو تھی. اور اگر ہم اس کو آپس میں ملائیں تو بہت خوبصورت منظر پیش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں سب سے زیادہ علم عطا فرمایا. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر علم عطا فرمانے کے بعد جب اپنی مزید قربت عطا فرمائی تو اپنی زیارت کروائی سر کی آنکھوں سے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر دعا کرتے ہیں یا اللہ میرے علم میں اور اضافہ فرما. سبحان اللہ. اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس کی تطبیق ہم یوں کر لیں کہ آج آپ کسی بھی شعبے سے وابستہ ہوں، چاہے آپ لائر ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، لیکن یہ بنیاد آپ کی یہ ہونی چاہیے جو سرکار علیہ السلام نے فرمایا. جی بالکل. ہاں اس کے بغیر آپ کسی بھی وقت کسی کے داؤ میں آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور صراط مستقیم سے دائیں بائیں. بالکل ٹھیک ہے. تو پہلی بات یہ کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہر اس شخص کے پاس گئے جس کے بارے میں آپ نے یہ سنا ہوا تھا کہ اس نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کر علم دین سیکھا ہے. سفر کیا. اور پھر آپ صاحب زیادہ صاحب نہیں بن کر کے آپ علم سیکھنے کے لیے متعلم بن کے گئے. وہاں جا کے یہ نہیں کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا بیٹا ہوں مجھے علم سکھاؤ، بلکہ آپ ان کے دروازوں پہ کھڑے ہو جاتے. ٹھیک. اور راتیں ساری جاگ کے وہاں گزارتے. اور کبھی دروازہ نہ کھلتا تو نیند پریشان کرتی تو دروازے پہ بستر بچھا کے وہاں سو جاتے تاکہ جب یہ باہر آئیں تو ان کو. میں جب ان کو اسٹڈی کر رہا تھا تو مجھے سیدنا ابو ہریرہ یاد آ رہے تھے کہ لوگوں نے پوچھا ابو ہریرہ ہر بات پہ آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ حضور یہ فرماتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے، اتنی باتیں کہاں سے سیکھی؟ تو فرمایا میرے وہ بھائی
جو تجارت کرتے تھے وہ مارکیٹوں میں چلے جاتے، بالکل ٹھیک، دوسرے کھیتی باڑی کرنے والے ادھر چلے جاتے، میں کھانا کھا کے رسول اللہ کے دروازے پہ رہتا تھا، بالکل ٹھیک، آپ جو بھی بات فرماتے میں اس قیمتی موتی کو لے لیتا، اب جب تمہیں ضرورت پڑتی ہے تو میں اس کو سنا دیتا۔ بلکہ آپ یہاں تک فرماتے ہیں نا کہ دن کے وقت آپ ظہر کے بعد جو پہنچ جایا کرتے تھے، کیلولے کا وقت ہوا کرتا تھا، اور چادر بچھا کے آپ بیٹھ جایا کرتے تھے باہر، اور گرد آپ کے اوپر جو آیا کرتی تھی۔ اور پھر جنید بھائی سب سے بڑی بات اس میں ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ علم سیکھنے کے لیے جد و جہد اور مشقت کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، علم بغیر جد و جہد کے نہیں آتا۔ گھر میں کتابیں 1000 پڑھی ہوں لیکن جب جذبہ علم نہیں ہے تو آپ علم نہیں سیکھ سکتے۔ اور پھر اس کے بعد یہ علم والوں کی عزت و تعظیم کتنی کرتے تھے کہ جب ان کے اساتذہ یہ پوچھتے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، آپ ہمیں کہہ دیتے ابن ام رسول ہیں، تو فرماتے ہیں نہیں مجھے ضرورت ہے تو مجھے آپ کے دروازے پہ آنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اور پھر سب سے بڑی بات جب انہوں نے علم سیکھ لیا تو گوشہ نشینی نہیں اختیار کی، بلکہ آج کے لوگوں کو یہ سمجھایا کہ علم سیکھنے کے بعد علم لوگوں کو سکھاؤ، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی اس شخص کو، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو تر و تازہ رکھے جس نے مجھ سے علم دین کی بات سنی، سیکھی، اس کے اوپر عمل کیا، پھر اس کو آگے پہنچا دیا۔ بلکہ وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ بھی ہے نا کہ جب وہ سواری پہ جا رہے تھے تو وہ رکاب پکڑ لی تھی، اور آپ نے ان سے رکاب پکڑ کے ان کا انتہائی ادب و احترام کیا اور بتایا کہ اساتذہ کرام کا ادب و احترام کس طرح کیا جاتا ہے، اور یہ ہمارے صحابہ کرام نے ادب و احترام کر کے دکھایا کہ جو استاد کے درجے پہ فائز ہے اس کو کسی طرح آپ صرف نظر نہیں کر سکتے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں سپورٹیو کال لے لیں، آپ نے فرمایا جس نے مجھے علم کا ایک مسئلہ بھی بتایا میں اس کو اپنا استاد مانتا ہوں اور یہاں تک اس کی خدمت کرتا ہوں کہ مجھے اس کی غلامی کرنی پڑے تو میں کرنے کے لیے تیار۔ اچھا محافل کا عالم بتائیے کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محافل میں سینکڑوں نہیں ہزاروں کا جمع غفیر ہوتا تھا، اور ہر بندہ یہ سمجھتا تھا کہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھوں گا تو مجھے بڑا اعزاز ملے گا۔ ہمارے ہاں یہاں یونیورسٹیوں میں کچھ تھوڑی سی نظام کے اندر تبدیلی ہے، اس کو میں آپس میں تھوڑا سا ملا کے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یونیورسٹیوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کلاس روم خاص کر دیے، ایف اے کے لیے، بی اے کے لیے، ایم اے کے لیے، بالکل ایسا ہے، پروفیسر احباب جاتے ہیں، بالکل صحیح ہے، مختلف فیکلٹیز ہمارے قبلہ پروفیسر صاحب بھی تشریف لے کے جاتے ہیں، تو پروفیسر جاتے ہیں، لیکن علم کے دین کے لیے سب سے بڑی اس کے اندر جو خوبی اور ادب یہ رکھا ہے کہ پروفیسر یا استاد نہیں جاتا بلکہ طلباء جاتے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ طلباء آیا کرتے تھے اور ہزاروں کا جمع غفیر ہوتا تھا۔ اور پھر جب حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھانے کے لیے باہر تشریف لاتے تو پھر پوچھتے کون بیٹھا ہوا، کہا جی یہ علم حدیث پڑھنے والے، فرماتے پھر علم حدیث کو بھیج دو، علم حدیث پڑھنے والوں ان کو پڑھا لیتے، وہ چلے جاتے، پھر اس کے بعد علم تفسیر پڑھنے والے آ جاتے، پھر اس کے بعد قرآن مجید پڑھنے والے آ جاتے، تو ہزاروں کی تعداد میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس نے رسول اللہ کا فرمان لوگوں کو سنایا۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ فضل دیا کہ رسول اللہ کی آدھی امت آپ کی شاگرد ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام میں وہی بات کر رہا تھا، اب دیکھیں ایک شخص سے فرض کیجئے کہ ایک شعبے کے اندر اس نے اسپیشلائزیشن کی بھی ہے، کسی ایک سبجیکٹ کے اوپر اس کی دسترس ہے، اور آج پوری زندگی جو ہے وہ ایک ہی سبجیکٹ کے اوپر گزار دیا کرتا ہے۔ آپ ذرا یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کتنا علمی وسعت عطا کی تھی، جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ قرآن سے کوئی متعلق سوال کرنے آتا تو وہ مجمع پورا الگ ہوتا، اس کو وقت دیتے، وہ جب فارغ ہو کے جاتے، احادیث سے متعلق مجمع آتا، ان کو جوابات دیتے، وہ چلے جاتے، فقہ سے متعلق پھر مجمع آتا، ان کو جوابات دیتے، وہ چلے جاتے، شعر و ادب کے حوالے سے کوئی اپنی تشنگی مٹانے آتا تو وہ ان کو سوالات کے جوابات دیتے، ان کو پھر جو ہے وہ لوٹا دیا کرتے۔ اس طرح سے اتنی ڈائیورس شخصیت جس کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، لوٹ کے سلسلے کو یہیں سے جوڑتے ہیں جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حبر الامہ، اسپوکس پرسن آف قرآن، ترجمان القرآن، یعنی قرآن اللہ کا ترجمان اور آپ قرآن کے ترجمان حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ملک ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب بھی تشریف فرمائیں، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ پروفیسر صاحب سلسلے کو وہیں سے جوڑے دیتے ہیں۔ علمی مقام، اب ظاہر ہے اس کو آپ الفاظ میں تو بیان نہیں کر سکتے،
لیکن میں چاہتا ہوں ذرا لوگوں کو سناپسس کی صورت میں، یعنی کون سا شعبہ ہے صاحب؟ آپ قرآن کو دیکھ لیجئے، آپ حدیث کو دیکھ لیجئے، آپ فقہ کو دیکھ لیجئے، آپ مغازی کو دیکھ لیجئے، شعر و ادب کو دیکھ، ہر جگہ آپ چمکتے دمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، بتائیے ذرا۔ ایسا کیوں نہ ہو کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ آپ کو دعائیں دی ہوں، بلکہ محدثین لکھتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو ضمہ الی صدرہ، اپنے سینے سے چمٹایا۔ اب کیا کچھ ملا، اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں کہ رات اپنی خالہ کے گھر رہ لیں۔ خالہ بھی پیار اور محبت کے ساتھ آپ کو رکھتی ہیں، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو 2 مرتبہ تو دعائیں دیتے ہیں کہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل۔ آپ 2 دفعہ جبریل امین علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں، اور ان محبتوں کی بنا پر آپ علمی طور پر علم کے جتنے بھی شعبے بنے یا قیامت تک بنتے رہیں گے، کوئی شعبہ ایسا نہیں رہتا۔ آپ کی تفسیر کے بارے میں بتائیے کہ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تفسیر میں، حدیث میں، فقہ میں، ادب میں، شعر میں کن بلندیوں پر فائز ہیں۔ تفسیر کے طور میں ایک بات عرض کروں کہ جب خوارج حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے الگ ہوئے تو آپ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو اپنا نمائندہ بنا کر انہیں سمجھانے کے لیے بھیجا۔ جب سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ان کے پاس پہنچے اور ان سے پوچھا کہ تم مولا کائنات پر کیا فرض جرم عائد کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہماری 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ انہوں نے حکم کیوں مانا، ٹھیک، جبکہ قرآن میں ہے ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اپنے طور پر وہ یہ سمجھتے تھے چونکہ وہ ادب رسول سے خالی تھے۔ جی اور پھر میں یہ عرض کر دوں کہ علم کے لیے ادب بنیادی کرینہ ہے۔ بالکل ہمیں یاد ہے کہ ہمیں پڑھاتے ہوئے اساتذہ کہا کرتے تھے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر جو بخاری شریف کا درس بے عشق محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ واہ، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی، واہ واہ، کیا بھائی کیا اچھی بات ہے۔ ذوالخویسرہ جیسے اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھتے تھے، تو خوارج بھی یہ سمجھ بیٹھے۔ تو سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تفسیری مقام میں جن بلندیوں پر فائز تھے، آپ نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نے قرآن میں یہ پڑھا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہ کرو، لیکن اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر شکار کر بیٹھے تو اس کو اس جانور کے برابر اس کا بدلہ دینا پڑے گا، اور ذوا عدل یحکم بہ ذوا عدل منکم، تم میں سے 2 عدل والے اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ اب قرآن کریم خود فیصلے کے لیے 2 آدمیوں کا تعین کر رہا ہے، اور تم کہتے ہو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ کا یہ کہنا تھا تو ان کی آنکھیں کھل گئیں کہ قرآن کو کس حد تک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ پہچان رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ تم ان پر دوسری کون سی بات عائد کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ جی یہ ہے کہ آپ جب جنگوں میں کامیاب ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ لوگوں کو قیدی نہیں بناتے، ان کا مال اپنے قبضے میں نہیں لیتے۔ تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو قیدی بناتے، ان کا سامان قبضے میں لیتے؟ اللہ، یہ سنتے ہی کتنے ہی خوارج کا ذہن بدلا اور انہوں نے اپنے اس ارادے کو ترک کر دیا۔ تو سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، شقیق تابعی رحمۃ اللہ علیہ، کہ میں ایک دفعہ حج کے موقع پر موجود تھا اور سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے وہاں سورہ نور کی تفسیر اپنے خطبے میں، وہ کہتے ہیں کہ کیا بتاؤں کیا منظر تھا، میں نے کیا دیکھا، میرے کانوں نے کیا سنا۔ اس تفسیر کو سن کر میں کہا کرتا تھا کہ اگر کہیں یہ تفسیر قرآن پاک کی
فارس والے روم والے سن لیتے تو وہ ایمان، ان کے لیے اس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہوتا کہ وہ آپ پر ایمان لاتے۔ بالکل صحیح۔ یہی حال آپ کا حدیث مبارکہ میں، فقہ میں تو یہ عالم ہے کہ آپ کے فتووں پر 20 جلدیں ایک فقیر نے اکٹھی کر دیں، 20 جلد، 20 جلدوں میں آپ کے فتاووں کو شامل کیا گیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں جب بھی کوئی ایسا موقع آتا تو آپ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بلاتے اور ان کے سامنے تمام بڑے بڑے شیوخ، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہم جو ہے ان کا اقرار کرتے کہ واقعی وہ دعا جو اللہ کے نبی علیہ السلام یہ ہے بات، یہ بات اسی بات کو ذرا سے جوڑ دیجئے۔ اور میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ آپ کی ظاہر جستجو، آپ کی محنت، تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن جو دعائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی انہوں نے اس دعا نے کیسے پر لگایا آپ کو، اور جو صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کو نصیب ہوئی کہ آپ ظاہر رشتے میں خالو بھی تھے، اس نے کس مقام پر، کس اوج کمال پہ آپ کو پہنچایا، بتائیے ذرا۔ جی جنید صاحب، جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ہم دیکھتے ہیں ہر صحابی زندگی کے کسی نہ کسی شعبے میں ایک ڈسٹنکشن کے مقام پہ اور ایک امتیاز کے مقام پہ پہنچے۔ اچھا، اس کے پیچھے تربیت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اور آپ کی دعائیں بھی ہیں، جس نے ان ہستیوں کو کائنات کی انبیاء کے بعد عظیم ہستیاں بنا دیا۔ اب دیکھیں نا، لفظ صحابی کے اندر ہے ہی صحبت، حضور کی صحبت۔ ان کے جتنے شخصی اوصاف ہیں ان میں سے کسی کو نہیں ہائی لائٹ کیا گیا، بلکہ ان اوصاف کی جو جڑ ہے، ان اوصاف کا جو سرچشمہ ہے، اس کو ہائی لائٹ کیا، وہ ہے صحبت نبوی۔ واہ واہ۔ جب آپ حضرت عبداللہ ابن عباس کو دیکھتے ہیں تو یہاں دوہرا فیضان ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کے لیے دعائیں کی، فرمایا اے اللہ عباس کو اور اس کی اولاد کو ظاہری اور باطنی مغفرت عطا فرما۔ واہ، ایک تو یہ جہت ہوگی، اور اس کی اولاد کو ایسا قابل بنا کہ ان کا نائب بننے کے اہل، ان کا خلیفہ بننے کے اہل۔ واہ واہ۔ تو ایک تو وہ دعائیں، اور دوسرا جیسے بھی آپ نے بتایا بھی، سیدہ میمونہ آپ کی خالہ تھیں، تو آپ کا بچپن جو ہے اس کا بڑا حصہ وہ گزرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں۔ اچھا، اس میں ایک چیز کو مت بھولیں، حضرت عباس نے جب اسلام قبول کیا اس سے بہت پہلے آپ کی والدہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی ام الفضل اسلام قبول کر چکی تھی، یعنی آپ کی ساری پرورش نسبت نبوی کے ماحول میں ہوئی، توحید کے سائے میں، توحید کے سائے میں، حضور کے تذکروں کے سائے میں، حضور کی صحبتوں کے سائے میں۔ وہ ڈسٹنس صحبت تھی لیکن صحبت موجود تھی، فاصلاتی صحبت تھی لیکن صحبت موجود تھی۔ اچھا، اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ پر توجہ رکھی عبداللہ ابن عباس پہ، کیونکہ آپ کا بچپن حضور کی قربتوں میں گزرا تھا، راتیں حضور کی، کتنی ایسی باتیں ہیں، وہ آپ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے 4 رکعتیں پڑھیں اور آپ محو استراحت ہوئے، پھر آپ اٹھے، پھر آپ نے وضو فرمایا، جب نماز کے لیے کھڑے میں نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، میں آپ کے جا کے لیفٹ سائڈ پہ کھڑا ہو گیا، تو آپ نے مجھے رائٹ سائڈ پہ کر دیا۔ اور یہ بھی اشارہ ہے، یہ بھی اشارہ ہے، یہ بھی اشارہ ہے کہ دیکھیں کتنا بڑا اشارہ ہے کہ یہ وہ ہیں جو اصحاب یمین کے امام، واہ 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 واہ، یہ وہ ہیں۔ اچھا، اب جنید صاحب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا آپ اہتمام کرتے، آپ کی خدمت کا اہتمام کرتے، تو کتنی دعائیں ہوں گی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دی جو ریکارڈ پہ آئیں، کتنی دعائیں ہوں گی جو ریکارڈ پہ نہیں آئیں۔ ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہے، یہ تو وہ دعا ہے جو ریکارڈ پہ آئی نا، ریکارڈ پہ۔ اچھا، اس دعا کی برکت کیا ہے؟ ابھی پروفیسر صاحب نے جو ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن فہمی کے بارے میں، آپ دیکھیں عبداللہ ابن مسعود جیسے اکابر صحابہ کے پاس جب لوگ جاتے، عبداللہ ابن عمر کے پاس لوگ جاتے قرآن مجید کے مفاہیم پوچھنے کے لیے، تو کہتے نہیں ہم میں سے اگر قرآن فہمی کی کوئی ہستی باقی ہے تو عبداللہ ابن عباس ان کے پاس جائیں۔ اچھا، آپ جو بات یہ فرما رہے ہیں اس بات کو ذرا سا اور تھوڑا سا کھولیں۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہر نسبت جو آپ کو، اب یہاں پہ تھوڑا سا میں ٹیکنیکلی بھی بات آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں۔ 13 برس کی عمر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جب سرکار علیہ السلام نے ظاہری طور پہ پردہ فرمایا، اور اگر 2.5 برس آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اگر آپ منع کرتے ہیں، یعنی اگر آپ اس میں پلس کر لیتے ہیں تو 15.5 برس، یعنی فار دا سیفر سائڈ 16 برس عمر ہوئی ہوگی حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر۔ لیکن وہاں جو شیوخ بدر تھے وہ تشریف فرما ہوتے تھے، اور 16 برس کی عمر میں جو ہے ایک نوجوان کو ان کے ساتھ بٹھایا کرتے تھے اور ان کی بات کو فوقیت دیا کرتے تھے۔ سبب کیا ہے؟ خلفاء کے دور میں جو آپ کا مقام تھا وہ ذرا بتائیں، اس کا سبب کیا ہے؟ دیکھیں حضرت عمر، پہلے آپ یہ مت بولیں کہ حضرت عمر کی جلالت شان کیا ہے، وہ ایگزیکٹلی وہ میں سمجھنا، وہ عام خلیفہ نہیں تھے، وہاں بڑے بڑے لوگ ان کے سامنے بات کرتے ہوئے ان کا ایک حوصلہ چاہیے ہوتا تھا۔ حضرت عمر کا حضرت عبداللہ ابن عباس کو اصحاب رائے کی مجلس میں بٹھانا اور ان سے رائے لینا یہ میٹر کرتا ہے۔ امیزنگ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ حضرت عمر کا حضرت عبداللہ ابن عباس کے فہم قرآن پہ اعتماد تھا۔ دیکھیں ایک مرتبہ صحابہ کرام تشریف فرما تھے تو حضرت عمر نے فرمایا یہ آیت مبارکہ ایود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل وعناب، اس آیت کا معنی کیا ہے؟ جی،
اس سے مراد کیا ہے؟ کیا آپ لوگوں کو یہ اچھا لگتا ہے کہ آپ کے پاس ایسا باغ ہو جس میں بڑے بڑے پھلدار درخت ہوں اور اس طرح کا ہو معاملہ؟ یا اس باغ سے مراد کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. آپ نے فرمایا کمال ہے، عبداللہ ابن عباس کو بلاؤ. عبداللہ ابن عباس کو بلایا تو آپ خاموشی سے بیٹھ کے تو آپ نے حضرت عمر نے فرمایا گھبراؤ نہیں کہ تم ان سب میں کم عمر ہو، میں نے اعتماد کی وجہ سے تمہیں بلایا، تم جو سمجھتے ہو بتاؤ. آپ نے فرمایا اس سے مراد نیک عمل ہے. واہ 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 واہ، اس سے مراد نیک عمل ہے، سبحان کیونکہ نیک عمل وہ باغ ہے جس میں ہمیشہ بڑھوتری ہوتی بھائی، ہے، سبحان اللہ، جس کو زوال نہیں، جس پہ خزاں نہیں آتی. واہ. اور یہ وہ باغ ہے جو جنت میں جا کے مزید فلورش کرتا ہے. واہ. تو حضرت عمر نے فرمایا بالکل تم صحیح سمجھے، تم نے صحیح بیان کیا. واہ. کتنے ایسے مقامات ہیں جہاں پہ حضرت عمر نے قرآن فہمی کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس کو بلایا اور ان سے استفسارات کیے. جب قرآن فہمی پہ ان کے اعتماد کا یہ عالم ہے تو دنیاوی معاملات تو تھوڑے ہو گئے، بالکل ایسا، ریاستی معاملات جو ڈے ٹو ڈے افیئرز ہیں ان کی حیثیت تو کم ہو گئی. بالکل صحیح. یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر ان کو ساتھ بٹھاتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے اور ان سے معاملات کو ان کے اندر ان کی رائے لیتے تھے اور ان کی رائے کو اہمیت دیتے تھے. اچھا، یہی سلسلہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور، مولا کائنات کے دور میں بھی رہا. مطلب امیر حج بھی آپ کو بنایا حضرت عثمان نے. اکابرین امت نے جس انداز سے آپ کو خراج تحسین پیش کیا ہے وہ بھی آپ کے علمی مقام و مرتبے کا جو ہے جیتا جاگتا ثبوت ہے. دیکھیں میں جنید صاحب آپ کی خدمت عرض کروں، اس کی وجہ یہ ہے جتنے اکابرین امت ہیں انہوں نے آپ کے فقہ کو بھی مانا، آپ کے علم حدیث کو بھی مانا اور تسلیم کیا، اور آپ کی قرآن فہمی کو بھی تسلیم کیا. بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ جو آپ کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے قرآن فہمی کی ڈائمینشنز سیٹ کی. دیکھیں آپ کا بڑا معروف قول ہے ہر زمانہ قرآن مجید کا نیا فہم دیتا ہے. واہ، سبحان اللہ. زمانہ قرآن مجید کا خود بہت بڑا مفسر ہوتا ہے. یہ جملہ کتنا یہی وجہ ہے کہ جملہ آپ نے فرمایا جو سورۃ طلاق کی آخری آیت ہے اللہ الذی خلق سبع سماوات من الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، کہ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے، اس کے ساتھ 7 زمینیں پیدا کی، اور ان 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے درمیان اللہ کا امر اترتا رہتا ہے تاکہ تمہیں پتہ چلے اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ کے علم نے سب چیز کا احاطہ کر رکھا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرمایا کرتے تھے اگر میں اس آیت کا معنی تمہارے سامنے بیان کروں تو میری گردن قلم کر دو، کیونکہ اس کے اسرار وہ ہیں جن کو سمجھنے کے لیے بھی زمانوں نے آنا ہے. اللہ، ابھی وقتوں نے، آنے والے زمانوں نے، آنے والے اعراض نے، آنے والی انسان کی ڈسکوریز نے اس آیت کے معنی کو انفولڈ کرنا ہے. یہ ہے ترجمان القرآن. تو یہی وجہ ہے کہ ہر زمانے کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس کی عظمت کو اور آپ کی شان کو تسلیم کیا گیا اور آپ کی شان کی عظمت کا اعتراف کیا گیا اور آپ سے رہنمائی لی گئی. اچھا، اب اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کتنی اور ڈائمینشنز ہیں حدیث کے اندر. آپ دیکھیں بہت سی حدیث ہیں. اچھا، حدیث کے ساتھ آپ کا جو یہ بھی ایک سبب ہے کہ لوگوں نے آپ کا احترام کیوں کیا کہ آپ نے حدیث کے لیے اتنی جد و جہد کی. اگر آپ کو پتہ چل جاتا کوئی عالم حدیث ہے تو خود تشریف لے جاتے. بالکل صحیح. وہاں جا کے ڈیرا لگا لیتے. بالکل ایسا. اللہ اکبر. اگر ان کے پاس وقت نہیں ہے 1 دن 2 دن 3 دن بیٹھے رہتے. جب انہیں پتہ چلتا عبداللہ ابن عباس آئے ہیں وہ کہتے آپ نے ہمیں بلا کیوں نہیں لیا؟ آپ فرماتے یہ علم حدیث کے احترام کے خلاف ہے ٹھیک، کہ میں آپ کے پاس نہ آتا. بالکل ٹھیک. مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی کمٹمنٹ تھی علم کے ساتھ، اور آپ نے اپنی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا. ایک حصہ خود علم حاصل کرتے اور دوسرا جو دوسروں کو تدریس کرتے. اور آپ یہ دیکھیں وہ ابھی ہم بات کر چکے اس بارے میں کہ یہ درس و تدریس جتنا مطلب ظاہر ہے واسٹ لیول پہ آپ دیا کرتے تھے اور جتنا ایک عوام کا جمع غفیر آپ کے ساتھ اٹیچ تھا وہ اٹ سیلف ظاہر ایک بہت ہی امیزنگ سی مثال ہے. فائنلی اگر ہم ان کی مرویات کی طرف آتے ہیں اور وہ مرویات میں مفتی صاحب خاص طور پہ چونکہ ظاہر ہے ایک طویل تعداد، ایک تو یہ بتائیے کہ ایکچولی تعداد کتنی ہے مرویات کی، دوسرا کچھ روایتیں خاص طور پہ سنائیے ہمیں اور آج کے زمانے کے اعتبار سے ذرا ریلیٹ کر کے سنائیے. جنید بھائی، مختلف محدثین نے مختلف تعداد بیان کی ہے. جی. 2660 سے شروع ہوتی ہیں اور 6000 تک آپ کی روایات جاتی ہیں جو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی. اور آج کے دن کے حوالے سے 3-4 احادیث میں مختصر وقت میں بیان کروں گا. جناب. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن بھیجا نا جی تو دعوت و تبلیغ کا طریقہ سکھا کے بھیجا. واہ. اس میں آپ نے جو سب سے اہم شے بتائی وہ یہ تھی کہ وہاں کے لوگوں پر جا کے اسلام مسلط نہیں کر دینا. واہ واہ. یہ نہیں کوشش کرنی کہ ایک دن میں ان کو اسلام آ جائے. لا اکراہ فی الدین. لا اکراہ فی الدین کا بھی معنی واضح کر دیا کہ کسی کافر کو جبرن مسلمان نہیں کرنا اور مسلمانوں کو گریجولی اسلام سکھانا ہے. بالکل ٹھیک. ایک ہی دن میں نماز روزہ حج زکوٰۃ سارے احکام نہیں سنا دینے بلکہ پہلے نماز پڑھانی ہے، جب نماز پڑھنے لگ جائیں پھر روزے کی بات کرنی ہے، جب روزہ رکھنے لگ جائیں پھر زکوٰۃ کی بات کرنی ہے. درست. اور پھر جب زکوٰۃ لینا ہے تو ان کے درمیانے مال میں سے لینا. اور پھر آج کے حوالے سے جو ایک بہت بڑا ایشو ہے
کہ لوگ اپنی جنس تبدیل کر رہے ہیں ہاں اور اس کے اوپر قانون سازی ہو گئی اور بہت کچھ ہو گیا، انٹرنیشنل میڈیا اس کو سپورٹ کر رہا ہے. جی جی انسان جو چاہے وہ کر لے. ٹرانسجینڈرز ایکٹ جو ہمارے یہاں بالکل. جی بالکل. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس مرد نے اپنے آپ کو عورت بنایا اور جس عورت نے اپنے آپ کو مرد بنایا، جب تک وہ زندہ رہے گا اس پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے. یہ حدیث پاک، یہ حدیث پاس مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں. یعنی آج اگر مثال کے طور پہ کوئی اس بات کو جسٹیفائی کرے کہ جی میری ول ہے، میرا جسم ہے، میری مرضی ہے، میں جس طرح سے چاہوں جیوں اور مجھے آزادی ہے، اور اس پہ ظاہر ہے اس وقت پوری دنیا میں باقاعدہ ایک کام ہو رہا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو یہ باقاعدہ بل پاس بھی ہو گیا، اور اب وہ انٹرسیکس کی آڑ کے اندر جو ہے مخنثوں، جسے ہم یہاں خواجہ سراؤں کو کہتے ہیں، خواجہ سراؤں کی آڑ میں جو ہے وہ بنیادی طور پہ ٹرانسجینڈرز کے لیے کام ہو رہا ہے. تو جو اپنی جنس تبدیل کرتا ہے جب تک وہ زندہ، اللہ کے فرشتے اس پہ لعنت کرتے رہیں. یہ صرف دنیاوی بات ہے. اوکے، آخرت میں اس کے ساتھ کیا ہونا، کیا عذاب ہے وہ الگ، جی وہ الگ. اوکے، وہ علیحدہ ہے. بالکل ٹھیک. اور پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تسکین قلبی کے لیے ایک آپ نے حدیث بیان فرمائی. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج پہ تشریف لے کے گئے تو آپ نے فرمایا میں نے جنت کے اندر جھانک کے دیکھا، واہ، تو مجھے وہاں فقراء کی کثرت نظر آئی. آئے ہائے ہائے. ان فقراء سے پیسے والے فقیر مراد نہیں ہے، بلکہ ان سے وہ افراد مراد ہیں جن کا دل اللہ اور اس کے رسول کے لیے خالی، یعنی جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کیے ہوئے. اور فرمایا پھر میں نے جہنم کے اندر جھانک کر دیکھا تو وہاں مجھے عورتوں کی کثرت نظر آئی. اس کے جب آپ نے نیچے آ کے بات وضاحت سے سنائی تو عورتوں نے پوچھا حضور ہم جہنم میں کثرت سے کیوں ہیں؟ فرمایا رب کی نافرمانی کرتی، ٹھیک، شوہروں کی نافرمانی کرتی، نہ شکری کرتی ہو اور واہ ویلا مچاتی ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم میں بھیج دیتا. اللہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ایک فطرت بتا دی. جی. فرمایا بیوی کو، خاتون کو ساری زندگی نعمتوں سے مالا مال کرتے رہو، ایک دن کچھ نہ دو تو پیچھے والا سارا بھول جاتا. بالکل صحیح، ایسا ہی. یہ بھی سمجھنا چاہیے. یہ بیسکلی جو نفسیات ہے عورت کی، اور لیکن اللہ ماشاءاللہ جو خواتین ظاہر ہے اپنے رشتوں کو سمجھتی ہیں، پروٹوکولز کو سمجھتی ہیں، وہ آج بھی اس بات کو سمجھتی ہیں کہ اس کے بغیر کچھ بھی نہیں. پھر ایک آج کے دور کے حساب سے لوگ مختلف کاموں میں جب پھنسے ہوتے ہیں نا تو مختلف نظریں مان لیتے ہیں. میں ایسا کروں گا، میں ایسا کروں گا. میرے ابا جی حضور رحمۃ اللہ فرمانے لگے میں حج پہ گیا تو آگ لگ گئی، تو ایک بندہ کہنے لگا یوسف صاحب اگر میں بچ گیا تو لاکھ نفل پڑھوں گا. فرمایا تھوڑے کر لیں. واپسی آتے آتے 100 پہ آ گئے، جب پڑھنے کی باری کہنا اور تھوڑے کیوں نہیں کرائے، اور تھوڑے کیوں نہیں. صحیح. تو ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نظر مانی، ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نظر مانی کہ میں پیدل حج کروں گی. بوڑھی ہو گئی، اس کی بیٹی آئی کہنے لگی حضور میری اماں بوڑھی ہو گئی ہے، پیدل حج نہیں کر سکتی، تو اب میں کیا کروں؟ فرمایا جو تم نے نظر ماری اللہ اسے بے نیاز ہے، اپنی ماں کو سواری پہ بٹھا، خود بھی جا، اس کو بھی ساتھ لے جا. واہ واہ. تو نظریں وہ ماننی چاہیے جس کی آپ کے اندر طاقت اور صلاحیت ہے. بالکل. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر بڑے دھیان سے ان نظروں کو پورا کرنا چاہیے. اور پھر ایک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ محدثین کا طریقہ کار ہوتا تھا، وہ دیکھتے تھے باتیں کہ کس میں حضور پاک کی شان ہے. واہ واہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک دن میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز تہجد کے لیے وضو کرایا، تو آپ وضو کرنے کے بعد تہجد پڑھنے کے بعد بیٹھ گئے. ٹھیک. اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے 12 رکعات پڑھتے تھے. یہ جو 8 والا کانسیپٹ ہے یہ علیحدہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس راوی فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 رکعات پڑھتے. اور پھر نماز تہجد پڑھنے کے بعد آپ لیٹ گئے اور حضرت بلال نے آ کے الصلاۃ یا رسول اللہ کہا تو اٹھ کے جا کے نماز پڑھا دی. تو فرماتے ہیں میں نے پوچھا حضور وضو نہیں فرمایا؟ تو فرمایا اینان و تنمان ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگتا رہتا. اللہ. انبیاء پر کسی بھی کیفیت میں غفلت طاری نہیں ہوتی. یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے نبیوں کی بہت بڑی عظمت. پھر حضرت عباس رضی اللہ عبداللہ ابن عباس کی یہ بہت بڑی کیفیت ہے کہ حج کے معاملات، جہاد کے معاملات، تقوی کے معاملات، لوگوں کی تربیت میں بہت ساری حدیثیں بیان کرتے ہیں. مثلا تقوی کی ایک بات کرتے ہیں، فرماتی ہے تقوی کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کرتے ہوئے فرمایا تقوی یہ نہیں ہے کہ تم لمبی لمبی عبادتیں کرو، تقوی یہ ہے کہ تم وہ کام چھوڑ دو جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے. واہ 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 سبحان. اس چیز کا نام نہیں ہے تقوی کہ آپ جناب ساری رات نمازیں پڑھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکن اعبد الناس اتق المحارم. فرمایا حرام چیز کو چھوڑ دو، سب سے بڑے عبادت گزار ہو. یعنی تقوی یہ ہے کہ جو ڈونٹس کا ایریا اللہ اور اس کے رسول نے منتخب کیا ہے، حدود اللہ ہے، اس کے قریب وہ ڈونٹس کا ایریا جو ہمیں بتایا ہے بنیادی طور پر، جس میں شک ہے اس میں نہیں جانا بنیادی. اور اس میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھو، یہ متقی ہے
ہے سب سے بڑا، یہ مفتی ہے سب سے بڑا. یہ کہہ دے ہاں یہ ٹھیک ہے تو چلے جاؤ، یہ کہہ دے نہیں تو پھر واہ. یعنی کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سب سے پہلے اندر جھانک کے سوال کر لو کہ وہ کام اگر صحیح اندر سے اگر آواز آ جاتی ہے کہ صحیح ہے تو کر لو، بالکل ورنہ رک جاؤ. اور پھر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاملات تعلق داری میں ایک بڑی خوبصورت حدیث سنائی. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو بندہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی عمر لمبی فرماتا ہے. آہا سبحان اللہ جی، بہت شکریہ آپ تینوں آپ کا، آپ تشریف لائے. ناظرین کرام، آپ کو لیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب اور غلے کی حفاظت کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں. اگر 11 بار سورۃ المطففین پڑھ کر اناج وغیرہ پر دم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ہر طرح کے نقصان سے محفوظ رہتا ہے. اول و آخر درود پاک ضرور پڑھیے گا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ آدمی کی سعادت مندی اسی میں ہے کہ وہ اپنے دین پر خلوص نیت سے عمل کرے اور آخرت کے لیے نیک اعمال کرے. ٹویٹر پہ ہمیں ضرور فالو کیجیے گا، فیس بک پیج پہ ہمیں لائک کیجیے گا، اور خاص طور پہ یوٹیوب چینل کو ہمارے سبسکرائب کر لیجیے گا. 92 نیوز کے روزنامہ 92 نیوز میں آج صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے آرٹیکل کو ضرور پڑھیے گا. ہمارے ساتھ ملک کے سینئر شناخہ الحاج اختر حسین قریشی صاحب تشریف فرمائے. آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم. منقبت کا نذرانہ آپ سے پیش کروائیں گے، لیکن جانے سے پہلے ذرا اپنی اپنی روح سے تجدید عہد وفا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو. آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ مفسر مجتہد عالم فقیہ نکتہ دان ابن عباس عاشقوں کے رہنما جانے جان ابن عباس عاشقوں کے رہنما جانے جان. وہ ہدایت کے ستارے دیتے ہیں اب بھی ضیاء. وہ ہدایت کے ستارے دیتے ہیں اب بھی ضیاء. نازش بزم صحابہ عزم و ہمت کا نشان. نازش بزم صحابہ عزم و ہمت کا نشان. وہ فنا فی الحب ہے مصطفیٰ کے جان نثار. وہ فنا فی الحب ہے مصطفیٰ کے جان نثار. امت سرکار پر ہے رحمتوں کا سائبان. امت سرکار پر ہے رحمتوں کا سائبان. علم کی خیرات ساجد بانٹتے ہیں آج بھی.
بانٹتے آج بھی نور قرآن کے وہ قاسم قائد صاحب دلاں ابن عباس عاشقوں کے